ویسے ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ عورت کی محبت شروع میں کم ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مرد کی محبت شروع میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں پر وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے اور مایوس ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ پر یقین کر کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں اور زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ گناہ زہر کی مانند ہے، جو کم ہو یا زیادہ ہر صورت میں نقصان دہ ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے اور کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ دعا میں اتنی طاقت تو ہوتی ہے، وہ لکھی ہوئی تقدیروں کو بھی بدل سکتی ہے، اور جس رب نے اپنے بندے کی دعا مچھلی کے پیٹ سے سنی، پھر وہ کیسے تمہاری دعا نہیں سنے گا۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ زندگی کا ہر امتحان انسان ذہانت اور محنت سے پاس نہیں کر سکتا۔ بعض امتحانوں کے لیے قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی شے ہاتھ نہیں آئے گی، بنا اس رب کے دنیا میں ذلت کے سوا کچھ نہیں پاؤ گے۔ کسی سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ کہنے والے کا کیا چاہتا ہے، کمال تو سہنے والے کرتے ہیں۔ آنسو وہ خاموش دوائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ دلوں میں رہنا سیکھیں، گھروں میں تو سب ہی رہتے ہیں۔ دعاؤں پر یقین ہی ہماری تقدیریں بدلتی ہیں، اور وہ ہو جاتا ہے جس کا ہمیں کبھی تصور بھی نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ جس دعا کی قبولیت کو تم یقین سے مانگتے ہو، یہی یقین تمہاری منزل تک تمہیں پہنچا دے۔ وہ مجھے نواز دے گا تو مجھے یقین اس پر کہ وہ مجھے ضرور نواز دے گا، وہ میری ہر ناممکن دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ کسی کو پرکھنا مت، کیونکہ پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ باتیں انسان کے قابو میں اس کی قیدی ہوتی ہیں، لیکن اگر اسے کھلا چھوڑ دیتا ہے تو وہ خود ان باتوں کے قابو میں آ کر ان کا قیدی بن جاتا ہے۔ عورت چاند جیسی نہیں ہونی چاہیے جسے ہر کوئی بے نقاب دیکھے، بلکہ عورت سورج جیسی ہونی چاہیے جسے دیکھنے سے پہلے آنکھیں جھک جائیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، ایسا شوہر چنو جو آپ کے لیے اچھا ہو، نہ کہ آپ کے والدین کے لیے، نہ کہ بینک اکاؤنٹ کے لیے۔ ایسا کوئی چنو جو آپ سے ہر وقت محبت کرے، جو غلطی نہ ہونے پر بھی معافی مانگے، جو کہ آپ کو کھونے سے ڈرے، جو آپ کو خوش رکھنا چاہے، جو کبھی بھی رشتہ ختم نہ کرے۔ ایسے شخص کو کبھی مت کھونا، جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا ہو، محبت کا اظہار کرتا ہو، ورنہ زندگی بھر کہیں سکون نہ ملے گا۔ سورۃ طٰہٰ کی یہ آیت کہہ رہی ہے، اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہوگی۔ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا، جب صبر نہ آ رہا ہو تو جائے نماز پر بیٹھ کر خوب رو لینا، جب ہمت ہار ماننے لگے تب سجدوں میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کر لینا، جب دل کو سکون نہ پہنچ رہا ہو تو تہجد پڑھ لینا، جب انتظار کرنا مشکل ہو جائے تو صبر سے اس کے معجزے کا انتظار کرنا، بے شک وہ ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات وابستہ کر کے خریدتا ہے۔
اگر آپ انعام دینے سے قاصر ہیں تو شکریہ ضرور ادا کریں۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدترین ہوتی ہیں۔ عورتوں کو امیروں سے شادی کا لالچ اور مردوں کو حسن کا لالچ لے ڈوبا۔ دینداری کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا، نتیجہ ضلالت ہی ضلالت۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ عزت کے موتی پر ذرا بھی میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اس اعتماد کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھنا جو آپ نے بڑی مشکل اور کشمکش کے بعد کسی پر کیا ہو۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔ خدا توبہ کو پسند کرتا ہے۔ تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا۔ بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ مخلص لوگ بددیانت نہیں ہوتے اور بددیانت لوگ مخلص نہیں ہوتے۔ اچھی بات کو اپنے دل میں بند نہ کرو اور اسے کسی سے نہ چھپاؤ۔ ان کی تعریف کرو جو تعریف کے مستحق ہیں، ان کا شکر ادا کرو جنہوں نے تم پر احسان کیا ہے، اور جن لوگوں نے تمہاری مدد کی ہے ان کو انعام دو، اچھی بات کہو اور اکثر کہو۔ بہت سے لوگ آپ کے الفاظ سے اپنی خوشی حاصل کرتے ہیں۔ بے شک ایک رب ہی ہے جو دلوں کو قرار دیتا ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے صبر کی کس حد تک جاتا ہے۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، بس پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ اور جب اللہ نے تمہارے حق میں معجزے کرنے ہوتے ہیں تب وہ تمہیں اپنی لاڈلی نماز تہجد سے متعارف کرواتا ہے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ کبھی کبھی ڈیر و لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کا دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، اور نہ ہمدردی کے لیے۔